السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان یوسف زئی. آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 ٹاپ سٹوریز کے سیگمنٹ میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دن بھر کی ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈالیں گے. سب سے پہلے بات کریں گے، آج وزیر اعظم عمران خان نے بہاولپور کا دورہ کیا ہے، اور وزیر اعظم نے کل کراچی کا دورہ کیا تھا. اس سے پہلے وہ لاہور کا انہوں نے دورہ کیا تھا. کافی متحرک نظر آ رہے ہیں. آج وہاں پر انہوں نے کسان کنونشن سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے عزم ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ویژن ہے کہ کسانوں کو ہم سہولیات دیں، اور کسانوں کو جب ہم سہولیات دیں گے تو اسی کے ذریعے ہی مہنگائی کم ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کی جب ہم مدد کریں گے تو اسی کے ذریعے ہی ملک میں خوشحالی آئے گی. وفاق اور پنجاب کافی کسانوں کی مدد کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پی کے اور پنجاب، بلوچستان اور کشمیر میں بھی ہم کسان کارڈ کا اجرا کریں گے، اور کسان کارڈ سے اب کسان جو ہے کھاد، بجلی کے اور یہ جو ریلیٹڈ جتنے بھی ادویات ہیں یہ لے سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا، لیکن گاڑیوں کی خرید و فروخت میں جو ہے گاڑیاں لوگوں نے جو خریدی ہے وہ ریکارڈ، مطلب پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ بنا ہے کہ زیادہ لوگ اس دور حکومت میں لوگوں نے گاڑیاں خریدی ہے. موٹر سائیکل بھی دیہاتی علاقوں میں سب سے زیادہ خریدے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ملک ترقی کی جانب گامزن ہے، اور انہوں نے کہا کہ 1.5 سال میں ملک اپنی جگہ پر آ جائے گا اور ترقی کا سفر جو ہے وہ مزید تیز ہوگا. اللہ خیر کرے. انہوں نے پھر 1.5 سال کا کہا ہے. پتہ نہیں جب بھی وہ کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کرے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ سچ ثابت ہو. لیکن آج تک ہوئی نہیں ہے. صرف انہوں نے تقاریر ہی کی ہے، جس طرح کے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر وغیرہ وغیرہ. بات کریں گے، اپوزیشن بھی آج کل پھر سے متحرک ہونے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیک ڈور رابطے جاری ہے. ذرائع کے مطابق ان ہاؤس تبدیلی کی پیشکش کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے جب پیپلز پارٹی کے رابطہ کار نے جب رابطہ کیا تو لیگی ارکان نے ان سے مہلت مانگی کہ ہم اپنے جو ہمارے لیڈران ہیں ان سے ہم جو ہمارے رہنما ہیں ان سے ہم بات چیت کرتے. ساتھ میں یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رابطہ کار جو ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومتی جو اتحادی ہے اور حکومتی ارکان 25 ارکان سے زائد ہمارے ساتھ ہوں گے. پنجاب میں 31 ارکان ہوں گے. انہوں نے پیشکش کی ہے کہ پنجاب اور وفاق میں ان ہاؤس تبدیلی کی جائے. مرکز میں نون لیگ کو اعلیٰ عہدوں کی بھی پیشکش کی گئی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کل پرسوں بلاول صاحب نے پی ڈی ایم کو ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ آپ پہلے پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے، پھر اس کے بعد عمران خان کے خلاف لے آئیں گے. اور آج مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے آن لائن جو ہے پی ڈی ایم کا ایک میٹنگ میں نے اٹینڈ کیا. صحت ناساز تھی لیکن یہ بہت ضروری تھا. تو لگ رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ متحرک ہونے جا رہے ہیں. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا متحرک ہو کے بھی یہ کیا کر لیتے ہیں، متحرک ہو جاتے ہیں پھر قصہ ختم ہو جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کا کردار تو سب کو معلوم ہے. ساتھ میں ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پھر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ سفر کے قابل نہیں ہیں. بڑھیں گے اپنی تیسری سٹوری کی جانب. آج آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کا اجلاس ہوا. افغانستان کے متعلق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنا تمام فریقین جو ہے اس میں اپنا حق ادا کریں گے، تبھی افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو اقدامات لیے وہ کامیاب ہے، پرخلوص ہے، اور مفاہمت کے لیے پاکستان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عسکری جو حکام ہیں ان کو انہوں نے ہدایات کی ہے کہ سرحدوں کی نگرانی انتہائی سخت ہو. بارڈر کنٹرول پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. اجلاس میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی جو حکمت عملی ہے اور پاک افغان جو آج کل تعلقات چل رہے یا جو حالات ہے اس پر، اور ساتھ میں اندرونی ملک کے جو مسائل ہیں اس پر آرمی چیف کو بریفنگ دی گئی ہے. آج امریکی وزیر خارجہ نے بھی آرمی چیف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے کا اظہار انہوں نے کیا ہے. خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے. بات کریں گے آج کی سب سے اہم سٹوری کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ افغان صدر نے ان کا جو آرمی چیف تھا عبدالولی احمد زئی کو انہوں نے اپنے عہدے سے برطرف کیا ہے. نیا آرمی چیف انہوں نے تعینات کیا ہے. بات کریں گے ٹویٹر پر آپ نے آج ایک ٹرینڈ دیکھا ہوگا نمک حرام کے
ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ. فواد چودھری بھی ٹرینڈنگ میں تھا, لیکن نمک حرام کا ہیش ٹیگ کس حوالے سے تھا اس پر بات کریں گے. لیکن جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی سب سے پہلے وہ ہم آپ کو بتاتے چلے. پاکستان نے اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کو کہا ہے, ان کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ جتنے بھی افغان ہیں اور ان کی فیملیز ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث ہے. جرمنی نے بھی افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انڈیا نے بھی اپنا کونسلیٹ جو ہے وہ ختم کیا. آج ایک اور شہر جو ہے افغانستان کے اندر, وہاں سے اپنا کونسلیٹ ختم کیا. ساتھ میں انہوں نے اپنے تمام سٹیزنز کو بلا لیا. افغانستان کے انٹرنل جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہو رہے, دن بدن صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. طالبان نے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اندرونی حالات خراب ہے. آج ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بھی بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اشرف غنی کے جانب سے الزامات جاری ہے, وہ الزام تراشی مسلسل کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کا کردار پھر بھی مثبت رہے گا. پاکستان پھر بھی امن کا خواہاں ہے, افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور ہمارا کردار مثبت رہے گا. پاکستان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. دوحہ میں جو امن مذاکرات ہوئے اس میں بھی, اور ابھی جو اجلاس ہوئے اس میں بھی پاکستان اس کا حصہ تھا. انہوں نے کہا کہ بلیم گیم جاری ہے. ہم لوگ کب سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے, تاکہ اگر جنگ اس کا حل ہوتا تو کب کا حل ہو چکا ہوتا. آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان میں امن ہونا لازمی ہے. لیکن ابھی بات کرتے ہیں نمک حرام کا جو ٹرینڈ چلا ہے, اس میں نقصان کس کا ہوا؟ نقصان جو ہو رہا ہے سراسر وہاں کے عام جو افغانی ہیں, وہاں کے جو عوام ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے دن بدن. اور پتہ نہیں وہاں کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنے لوگوں پر کیوں ترس نہیں کھا رہی. ملک ہر روز لوگ دوسرے جو ممالک ہیں وہ ان کو ملک بدر کرنے کا سوچ رہے, پھر بھی یہ پاکستان پر بلیم گیم. حالانکہ سب سے زیادہ مہاجرین پاکستان میں, ہم نے ان کو سپورٹ کیا, کیمپس دیے, پھر بھی چل رہا ہے. لیکن پتہ ان کو تب چلے گا جب حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے. اب بھی وقت نہیں گیا ہے اور پاکستان کے خلاف جو بلیم گیم ہے اسے بند کر دینا چاہیے. پاکستان کے لیے اگر آپ نہیں سوچتے تو اپنے لوگوں کے لیے سوچیں, تاکہ ان پر تھوڑا سا رحم کھائیں, تاکہ کل کو ان کو اور مسائل نہ ہو. نظر ڈالیں گے ملک بھر کے کووڈ کی صورتحال پر. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4856 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, 81 نئی اموات سامنے آئی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 7.5% ہے. ایک ہی راستہ ہے, ویکسینیشن کریں اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے. مزید خبروں انٹرٹینمنٹ کے لیے سبسکرائب کیجیے چینل 51. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.